میں مجھے حافظ سعد حسین رضوی صاحب امیر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. اور یہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ جناب یہ بہت بڑے ارسطو ہیں، خاکڈارس کی تعریفیں کرتے کرتے ہمارے نون لیگی بھائی جو ہیں ان کی زبانیں نہیں بند ہوتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بڑے میڈیا چینلز اور ٹی وی چینلز حافظ سعد رضوی صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے بار بار سعد رضوی صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں. سعد رضوی صاحب کی منتیں کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ میڈیا چینلز تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ساتھ دو نمبری بھی کر رہے ہیں. وہ بڑی کیا دو نمبری ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بار وقت ملتی رہیں. آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جیسے ہی حافظ سعد رضوی صاحب نے ایک بڑا بیان دیا اور حکومت کو الٹیمیٹم دیا 72 گھنٹوں کا، اگر 72 گھنٹوں کے اندر حکومت اپنی قیمتیں وڈرا نہیں کرتی تو تحریک لبیک پاکستان اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کرے گی. اس حوالے سے تمام بڑے میڈیا چینلز نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کی. تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب کے انٹرویو کرنے کی کوشش کی. آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے ساتھ بہت سے میڈیا چینلز نے رابطہ کیا تو حافظ سعد رضوی صاحب نے سما نیوز کو ایک انٹرویو بھی دیا. سما نیوز نے اس انٹرویو کو اپنے سوشل میڈیا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کے اوپر لگایا، لیکن جب حافظ سعد رضوی صاحب لائیو انٹرویو دے رہے تھے تو جب حافظ سعد رضوی صاحب کا پروگرام کے دوران انٹرویو نشر ہو رہا تھا تو اسی دوران کراچی میں جو دھماکہ ہوا اور جو دہشت گردی ہوئی اس کی خبر آن پہنچی تو حافظ سعد رضوی صاحب کا جو انٹرویو تھا اس کو کاٹ دیا گیا اور خبروں کا سیشن شروع کر دیا گیا. کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا کہیں سے کال آئی اور تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب کے انٹرویو کو کٹ کیا گیا؟ لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ اتفاقیہ ایک واقعہ اور انسیڈنٹ ہو گیا. اگر اس موقع کے اوپر وزیر اعظم بھی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تو یہ واقعہ پیش آ جاتا تو ان کی پریس کانفرنس کو بھی روک کر جو ہے دہشت گردی والے معاملے کو رپورٹ کیا جاتا. آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ لوگوں نے ہمیں اس کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کے اہم ترین رکن نے PNN نیوز کے اوپر بھی ایک انٹرویو دیا ہے، لیکن اس انٹرویو کو بھی یوٹیوب چینلز کے اوپر تو دکھایا گیا ہے لیکن لائیو نشر نہیں کیا گیا. اس وقت کوئی انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا. اب اس کے پیچھے کیا محرزات ہیں وہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ جو بڑی پاورز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ تحریک لبیک پاکستان کے موقف کو عوام تک پہنچایا جائے. اسی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان جو بھی انٹرویوز دے رہی ہے میڈیا چینلز کو ان کو لائیو نشر نہیں کیا جا رہا. آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.